منشی پریم چند کی کہانی شیخ مخمور۔ ملک جنت نشا کے اتہاس میں بہت اندھیرا وقت تھا جب شاہ کشور کی فتحوں کی باڑھ بڑے زور شور کے ساتھ اس پر آئی۔ سارا دیش تباہ ہو گیا، آزادی کی عمارتیں ڈھہ گئیں اور جان و مال کے لالے پڑ گئے۔ شاہ بامراد خوب جی توڑ کر لڑا، خوب بہادری کا ثبوت دیا اور اپنے خاندان کے 3 لاکھ سورماؤں کو اپنے دیش پر چڑھا دیا، مگر وجیتا کی پتھر کاٹ دینے والی تلوار کے مقابلے میں اس کی یہ مردانہ جانبازیاں بے اثر ثابت ہوئیں۔ ملک پر شاہ کشور کشا کی حکومت کا سکہ جم گیا اور شاہ بامراد اکیلا اور تنہا بے یار و مددگار اپنا سب کچھ آزادی کے نام پر قربان کر کے ایک جھوپڑے میں زندگی بسر کرنے لگا۔ یہ جھوپڑا پہاڑی علاقے میں تھا، آس پاس جنگلی قومیں آباد تھیں اور دور دور تک پہاڑوں کے سلسلے نظر آتے تھے۔ اس انسان جگہ میں شاہ بامراد مصیبت کے دن کاٹنے لگا۔ دنیا میں اب اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ وہ دن بھر آبادی سے دور ایک چٹان پر اپنے خیال میں مست بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی برہم گیان کے نشے میں چور صوفی ہے۔ شاہ بامراد کو یوں بسر کرتے ایک زمانہ بیت گیا اور جوانی کی بدائی اور بڑھاپے کے سواگت کی تیاریاں ہونے لگیں۔ تب ایک روز شاہ بامراد بستی کے سردار کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی طرف سے پیغام سن کر وہ اچنبھے میں آ گیا، مگر چونکہ دل میں شاہ صاحب کے کلام اور فقیری میں گہرا وشواس رکھتا تھا، پلٹ کر جواب نہ دے سکا اور اپنی کنواری نوجوان بیٹی ان کو بھیٹ کی۔ تیسرے سال اس یوتی کی کامناؤں کی واٹکا میں ایک نورس پودا ہوگا۔ شاہ صاحب خوشی کے مارے جامے میں پھولے نہ سمائے، بچے کو گود میں اٹھا لیا اور حیرت میں ڈوبی ہوئی ماں کے سامنے زور شور سے لہجے میں بولے، خدا کا شکر ہے کہ ملک جنت نشا کا وارث پیدا ہوا۔ بچہ بڑھنے لگا، عقل اور ذہانت میں، ہمت اور طاقت میں وہ اپنی دگنی عمر کے بچوں سے بڑھ کر تھا۔ صبح ہوتے ہی غریب رندہ بچے کا بناؤ سنگار کر کے اور اسے ناشتہ کھلا کر اپنے کام دھندے میں لگ جاتی تھی اور شاہ صاحب بچے کی انگلی پکڑ کر اسے آبادی سے دور چٹان پر لے جاتے۔ وہاں کبھی اسے پڑھاتے، کبھی ہتھیار چلانے کی مشق کراتے اور کبھی اسے شاہی قاعدے سمجھاتے۔ بچہ تھا تو کم سن، مگر ان باتوں میں ایسا جی لگاتا اور ایسے چاو سے لگا رہتا گویا اسے اپنے ونش کا حال معلوم ہے۔ مزاج میں بادشاہ جیسا تھا۔ گاؤں کا ایک ایک لڑکا اس کے حکم کا فرما بردار تھا۔ ماں اس پر گرو کرتی، باپ پھولا نہ سماتا اور سارے گاؤں کے لوگ سمجھتے کہ یہ شاہ صاحب کے جب تب کا اثر ہے۔ بچہ مسعود دیکھتے دیکھتے ایک 7 سال کا نوجوان شہزادہ ہو گیا۔ دیکھ کر دیکھنے والے کے دل کو ایک نشہ سا ہوتا تھا۔ ایک روز شام کا وقت تھا، شاہ صاحب اکیلے سیر کرنے گئے تھے اور جب لوٹے تو ان کے سر پر ایک جڑاؤ تاج شوبھا دے رہا تھا۔ رندہ ان کی یہ حلیہ دیکھ کر سہم گئی اور منہ سے کچھ نہ بول سکی۔ تب انہوں نے نوجوان مسعود کو گلے سے لگایا، اسی وقت اسے نہلایا دھلایا اور ایک چٹان کے تخت پر بیٹھا کر درد بھرے لہجے میں بولے، مسعود، میں آج تم سے رخصت ہوتا ہوں اور تمہاری امانت تمہیں سونپتا ہوں۔ یہ اس ملک جنت نشا کا تاج ہے۔ کوئی وہ زمانہ تھا جب یہ تاج تمہارے بدنصیب باپ کے سر پر زیب دیتا تھا، اب وہ تمہیں مبارک ہو۔ رندہ، پیاری بیوی، تیرا بدقسمت شوہر کسی زمانے میں اس ملک کا بادشاہ تھا اور اب تو اس کی ملکہ ہے۔ میں نے یہ راز تم سے اب تک چھپایا تھا، مگر ہمارے الگ ہونے کا وقت بہت پاس ہے۔ اب چھپا کر کیا کروں؟ مسعود، تم ابھی بچے ہو مگر دلیر اور سمجھدار ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت پر دھیان دو گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے۔ یہ ملک تمہارا ہے، یہ تاج تمہارا ہے اور یہ رعایا تمہاری ہے۔ تم انہیں اپنے قبضے میں لانے کی مرتے دم تک کوشش کرتے رہنا، اور اگر تمہاری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں اور تمہیں بھی یہی بے سر و سامانی کی موت نصیب ہو تو یہ وصیت تم اپنے بیٹے سے کر دینا اور تاج جو اس کی امانت ہوگی اس کے سپرد کرنا۔ مجھے تم سے اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ خدا تم دونوں کو خوش و خرم رکھے اور تمہیں مراد کو پہنچائے۔ یہ کہتے کہتے شاہ صاحب کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ رندہ دوڑ کر ان کے پیروں سے لپٹ گئی اور مسعود رونے لگا۔ دوسرے دن صبح کو گاؤں کے لوگ جمع ہوئے اور ایک پہاڑی گفا کی گود میں لاش رکھ دی۔ شاہ کشور کشا نے آدھی صدی تک خوب انصاف کے ساتھ راج کیا، مگر کشور کشا دویم نے سنگھاسن پر آتے ہی اپنے عقل مند باپ کے منتریوں کو ایک سرے سے برخاست کر دیا اور اپنے مرضی کے موافق نئے نئے وزیر اور صلاحکار نیوکت کیے۔ سلطنت کا کام روز بروز بگڑنے لگا۔ سرداروں نے بے انصافی پر کمر باندھی اور حکام رعایا پر زور زبردستی کرنے لگے۔
یہاں تک کہ خاندان مرادیہ کے ایک پرانے نمک خور نے موقع اچھا دیکھ کر بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ آس پاس کے لوگ جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے اور کچھ ہی ہفتوں میں ایک بڑی فوج قائم ہو گئی اور مسعود بھی نمک خور سردار کی فوج میں آ کر معمولی سپاہیوں کا کام کرنے لگا۔ مسعود کا ابھی یوون کا آرمبھ تھا، دل میں مردانہ جوش اور بازوؤں میں شیروں کی قوت موجود تھی۔ ایسا لمبا تڑنگا سندر نوجوان بہت کم کسی نے دیکھا ہوگا۔ شیروں کے شکار کا اسے عشق تھا۔ دور دور تک کے جنگل درندوں سے خالی ہو گئے۔ سویرے سے شام تک اسے شیر و شکار کے سوا اور کوئی دھندہ نہ تھا۔ لب و لہجہ ایسا دلکش پایا تھا کہ جس وقت مستی میں آ کر کوئی قومی گیت چھیڑ دیتا تو راہ چلتے مسافروں اور پہاڑی عورتوں کا ڈھٹ لگ جاتا تھا۔ کتنے ہی بھولے بھالے دلوں پر اس کی موہنی صورت نقش تھی، کتنے ہی آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے ترستی اور کتنی ہی جانیں اس کی محبت کی آگ میں گھلتی تھیں، مگر مسعود پر ابھی تک کسی کا جادو نہ چلا تھا۔ ہاں، اگر اسے محبت تھی تو اپنے آبدار شمشیر سے، جو اس نے باپ سے ورثے میں پائی تھی۔ اس تیغ کو وہ جان سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ بیچارہ خود ننگے بدن رہتا تھا مگر اس کے لیے طرح طرح کے میان بنوائے تھے، اسے ایک دم کے لیے اپنے پہلو سے الگ نہ کرتا۔ سچ ہے، دلیر سپاہی کی تلوار اس کی نگاہوں میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، خاص کر وہ آبدار خنجر جس کا جوہر بہت سے موقعوں پر پرکھا جا چکا ہو۔ اسی تیغ سے مسعود نے کتنی ہی جنگلی درندوں کو مارا تھا، کتنے ہی لٹیروں اور ڈاکوؤں کو موت کا مزہ چکھایا تھا، اور اسے پورا یقین تھا کہ یہ تلوار کسی دن کشور کشا دویم کے سر پر چمکے گی اور اس کی شہرک کے خون سے اپنی زبان تر کرے گی۔ ایک روز وہ شیر کا پیچھا کرتے کرتے بہت دور نکل گیا۔ دھوپ سخت تھی، بھوک اور پیاس سے جی بےتاب ہوا، مگر وہاں نہ کوئی میوے کا درخت نظر آیا، نہ کوئی بہتا ہوا پانی کا سوتا جس سے بھوک اور پیاس کی آگ بجھاتا۔ حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ سامنے سے ایک چاند جیسی سندر یوتی ہاتھ میں برچھی لیے اور بجلی کی طرح تیز گھوڑے پر سوار آتی ہوئی دکھائی دی۔ پسینے کی موتی جیسی بوندیں اس کے ماتھے پر جھلک رہی تھی اور عنبر کی سگندھ میں بسے ہوئے بال دونوں کندھوں پر ایک سہانی بے تکلفی سے بکھرے ہوئے تھے۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور مسعود کا دل ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس غریب نے آج تک دنیا کو جلا ڈالنے والا ایسا حسن نہ دیکھا تھا۔ اس کے اوپر ایک سکتہ سا چھا گیا۔ یہ جوان عورت اس جنگل میں ملکہ شیر افغان کے نام سے مشہور تھی۔ ملکہ نے مسعود کو دیکھ کر گھوڑے کی باگ کھینچ لی اور گرم لہجے میں بولی، کیا تو وہی نوجوان ہے جو میرے علاقے میں شیروں کا شکار کیا کرتا ہے؟ بتلا، تیری اس گستاخی کی کیا سزا دوں؟ یہ سنتے ہی مسعود کی آنکھیں لال ہو گئیں اور بربس ہاتھ تلوار کی مونچھ پر جا پہنچا، مگر ضبط کر کے بولا، اس سوال کا جواب میں خوب دیتا اگر آپ کے بجائے یا کسی دلیر مرد کی زبان سے نکلتا۔ ان شبدوں نے ملکہ کے غصے کی آگ کو اور بھی بھڑکا دیا۔ اس نے گھوڑے کو چمکایا اور برچھی اچھالتی ہوئی سر پر آ پہنچی اور وار پر وار کرنے شروع کیے۔ مسعود کے ہاتھ پاؤں بے حد تھکان سے چور ہو رہے تھے اور ملکہ شیر افغان برچھی چلانے کی کلا میں بے جوڑ تھی۔ اس نے چرکے پر چرکے چلائے یہاں تک کہ مسعود گھائل ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ اس نے اب تک ملکہ کے ویروں کو کاٹنے کے سوائے خود ایک ہاتھ بھی نہ چلایا تھا۔ تب ملکہ گھوڑے سے کودی اور رومال پھاڑ پھاڑ کر مسعود کے زخم باندھنے لگی۔ ایسا دلیر اور غیرت مند جواں مرد اس کی نظر سے آج تک نہ گزرا تھا۔ وہ اسے بہت آرام سے اٹھوا کر اپنے خیمے میں لائی اور پورے 2 ہفتے تک اس کی پریچریا میں لگی رہی، یہاں تک کہ گھاؤ بھر گیا اور مسعود کا چہرہ پھر پورن ماسی کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ مگر حسرت یہ تھی کہ اب ملکہ نے اس کے آس پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ ایک روز ملکہ شیر افغان نے مسعود کو دربار میں بلایا اور بولی، اے گھمنڈی نوجوان، خدا کا شکر ہے کہ تو میری برچھی کی چوٹ سے اچھا ہو گیا۔ اب میرے علاقے سے جا، تیری گستاخی معاف کرتی ہوں، مگر آئندہ میرے علاقے میں شکار کے لیے آنے کی ہمت مت کرنا۔ فی الحال تاکید کے طور پر تیری تلوار چھین لی جائے گی تاکہ تو گھمنڈ کے نشے سے چور ہو کر پھر ادھر قدم بڑھانے کی ہمت نہ کرے۔ مسعود نے ننگی تلوار میان سے کھینچ لی اور کڑک کر بولا، جب تک میرے دم میں دم ہے کوئی یہ تلوار مجھ سے نہیں لے سکتا۔ یہ سنتے ہی ایک دیو جیسا لمبا تڑنگا ہیکل پہلوان للکار کر بڑھا اور مسعود کی کلائی پر تیغ کا تلا ہوا ہاتھ چلایا۔ مسعود نے وار خالی دیا اور سنبھل کر تیغ کا وار کیا تو پہلوان کی گردن کی پٹی تک باقی نہ رہی۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی ملکہ کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ بھیانک غصے کے سور میں بولی، خبردار، یہ شخص یہاں سے زندہ نہ جانے پاوے۔ چاروں طرف سے آزمائے ہوئے مضبوط سپاہی پل پڑے اور مسعود پر تلواروں اور برچھیوں کی بوچھار کرنے لگے۔ مسعود کا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا، خون کے فوارے جاری تھے اور خون کی پیاسی تلواریں زبان کھول کر بار بار اس کی طرف لپکتی تھی اور اس کا خون چاٹ کر اپنی پیاس بجھا لیتی تھی۔ کتنی ہی تلواریں اس کی ڈھال سے ٹکرا کر ٹوٹ گئیں،
کتنے ہی بہادر سپاہی زخمی ہو کر تڑپنے لگے اور کتنے ہی اس دنیا کو سدھارے، مگر مسعود کے ہاتھ میں وہ آبدار شمشیر جیوں کی تیوں بجلی کی طرح کوندتی اور ستھراؤ کرتی رہی، یہاں تک کہ اس فن کے کمال کو سمجھنے والی ملکہ نے خود اس کی تعریف کا نعرہ بلند کیا اور اس کے تیغ کو چوم کر بولی، مسعود، تو بہادری کے سمندر کا مگر ہے، شیروں کے شکار میں وقت برباد مت کیا کر، دنیا میں شکار کے علاوہ اور بھی ایسے موقع ہیں جہاں تو اپنی آبدار تیغ کا جوہر دکھا سکتا ہے، جا ملک قوم کی خدمت کر، شیر و شکار ہم جیسی عورتوں کے لیے چھوڑ دے۔ مسعود کے دل نے گدگدایا، پیار کی بانی زبان تک آئی مگر باہر نہ نکل سکی، اور اسی وقت وہ اپنے دل میں کسی کی پلکوں کی ٹیس لیے ہوئے 3 ہفتوں کے بعد اپنی بے قرار ماں کے قدموں پر جا گرا۔ نمک خور سردار کی فوج روز بروز بڑھنے لگی۔ پہلے تو وہ اندھیرے کے پردے میں شاہی خزانوں پر ہاتھ بڑھاتا رہا، دھیرے دھیرے ایک باقاعدہ فوج تیار ہو گئی، یہاں تک کہ سردار کو شاہی فوجوں کے مقابلے میں اپنی تلوار آزمانے کا حوصلہ ہوا اور پہلے ہی لڑائی میں 24 قلعے اس نئی فوج کے ہاتھ آ گئے۔ شاہی فوج نے لڑنے میں ذرا بھی کسر نہ کی، مگر وہ طاقت، وہ جوش، وہ جذبہ جو سردار نمک کھور اور اس کے دوستوں کے دل کو ہمت کے میدان میں آگے بڑھاتا رہتا تھا، کشور کشا دویم کے سپاہیوں میں غائب تھا۔ لڑائی کے کلا کوشل، ہتھیاروں کی خوبی اور اوپر دکھائی پڑنے والی شان شوکت کے لحاظ سے دونوں فوجوں کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ بادشاہ کے سپاہی لہیم شہیم، لمبے تڑنگے اور آزمائے ہوئے تھے، ان کے ساز سامان اور طور طریقے سے دیکھنے والے دلوں پر ایک ڈر سا چھا جاتا تھا، اور وہم بھی یہ گمان نہ کر سکتا تھا کہ اس زبردست جماعت کے مقابلے میں نہتھی سی ادننگی اور بے قاعدہ سرداری فوج ایک پل کے لیے بھی پیر جما سکے گی۔ مگر جس وقت ماروں کی دل بڑھانے والی پکار ہوا میں گونجی اور ایک عجیب و غریب نظارہ سامنے آیا، سردار کے سپاہی تو نعرے مار کر آگے دھاوا کرتے تھے اور بادشاہ کی فوج بھاگنے کی راہ پر دبی ہوئی نگاہیں ڈالتی تھی۔ دم کے دم میں مورچے غبار کی طرف پھٹ گئے، اور جب مسکات کے مضبوط قلعے میں سردار نمک کھور شاہی قلعے دار کی مسند پر آمیرینہ ٹھاٹ باٹ میں بیٹھا اور اپنی فوج کی کارگزاریوں اور جابازیوں کا انعام دینے کے لیے ایک تشت میں سونے کے تمغہ منگوا کر رکھے، تو سب سے پہلے جس سپاہی کا نام پکارا گیا تھا وہ نوجوان مسعود تھا۔ مسعود پر اس وقت اس کی فوج گھمنڈ کرتی تھی۔ لڑائی کے میدان میں سب سے پہلے اسی کی تلوار چمکتی تھی، اور دھاوے کے وقت سب سے پہلے اسی کے قدم اٹھتے تھے۔ دشمن کے مورچے میں ایسا بے دھڑک گھستا تھا جیسے آسمان میں چمکتا ہوا لال تارا۔ اس کی تلوار کے وار قیامت ہے اور اس کے تیر کا نشان موت کا سندیش، مگر ٹیڑھی چال کی تقدیر سے اس کا یہ پرتاپ، یہ پرتشٹھا نہ دیکھی گئی۔ کچھ تھوڑے سے آزمائے ہوئے افسر جن کے تیغوں کی چمک مسعود کے تیغ کے سامنے مند پڑ گئی تھی، اس سے کھار کھانے لگے اور اسے مٹا دینے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ سنیوگ سے انہیں موقع بھی جلد آ گیا۔ کشور کشا دویم نے باغیوں کو کچلنے کے لیے اب کی ایک زبردست فوج روانہ کی اور میر شجاع کو اس کا سپہ سالار بنایا، جو لڑائی کے میدان میں اپنے وقت کا اسفدیار تھا۔ سردار نمک کھور نے یہ خبر پائی تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میر شجاع کے مقابلے میں آنا اپنی ہار کو بلانا تھا۔ آخر کار یہ رائے طے پائی گئی کہ اس جگہ سے آبادی کا نشان مٹا کر ہم لوگ قلعے بند ہو جائیں۔ اس وقت نوجوان مسعود نے اٹھ کر بڑے پرجوش لہجے میں کہا، نہیں، ہم قلعے بند نہ ہوں گے، ہم میدان میں رہیں گے اور ہاتھوں ہاتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے سینے کی ہڈیاں ایسی کمزور نہیں ہیں کہ تیر تپک کے نشانے برداشت نہ کر سکیں۔ قلعے بند ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم آمنے سامنے نہیں لڑ سکتے۔ کیا آپ لوگ جو شاہ بامراد کا نام لیتے ہیں بھول گئے کہ اس ملک پر اس نے اپنے خاندان کے 3 لاکھ سپوتوں کو پھول کی طرح چڑھا دیا؟ نہیں، ہم ہرگز قلعے بند نہ ہوں گے۔ ہم دشمن کے مقابلے میں تال ٹھوک کر آئیں گے، اور خدا انصاف پسند کرنے والا ہے تو ضرور ہماری تلواریں دشمنوں کے گلے سے ملیں گی اور ہماری برچھیاں ان کے پہلوں میں جگہ پائیں گی۔ سینکڑوں نگاہیں مسعود کے پرجوش چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ سردار کی تیوریوں پر بل پڑ گئے اور سپاہیوں کے سینے جوش سے دھڑکنے لگے۔ سردار نمک کھور نے اسے گلے سے لگا لیا اور بولے، مسعود، تیری ہمت اور حوصلے کی داد دیتا ہوں، تو ہماری فوج کی شان ہے۔ تیری صلاح مردانہ صلاح ہے۔ بے شک ہم قلعے بند نہ ہوں گے، ہم دشمن کے مقابلے میں تال ٹھوک کر آئیں گے اور اپنے پیارے جنت نشا کے لیے اپنا خون پانی کی طرح بہائیں گے۔ تو ہمارے لیے آگے آگے چلنے والی مشال ہے، اور ہم سب آج اسی روشنی میں قدم آگے بڑھائیں گے۔ مسعود نے چنے ہوئے سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کیا اور کچھ اس دمخم اور کچھ اس جوش فروغ کے ساتھ میر شجاع پر ٹوٹا کہ اس کی ساری فوج میں کھلبلی پڑ گئی۔ سردار نمک کھور نے جب دیکھا کہ شاہی فوج کے قدم ڈگمگا رہے ہیں تو اپنی پوری طاقت سے بادل اور بجلی کی طرح لپکا اور تیغوں سے تیغیں اور برچھیوں سے برچھیاں کھڑکنے لگیں۔
3 घंटे बला का शोर मचा रहा, यहाँ तक कि शाही फौज के कदम उखड़ गए और वो सिपाही जिसकी तलवार मीर शुजा के गले मिली मसूद था। तब सरदारी फौज और अफसर सब के सब लूट के माल पर टूटे और मसूद जख्मों से चूर और खून में रंगा हुआ अपनी कुछ जान पर खेलने वाले दोस्तों के साथ मस्कात के किले की तरफ लौटा। मगर जब होश ने आंखें खोली और हवास ठिकाने हुए तो क्या देखता है कि एक सजे हुए कमरे में मखमली गद्दे पर लेटा हुआ है। फूलों की सुहानी महक और लंबी छरहरी सुंदरियों के जमघट से कमरा चमन बना हुआ है। ताज्जुब से इधर उधर ताकने लगा कि इतने में एक अफसरा जैसी सुंदर युवती तश्त में फूल का हार लिए हुए धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी, जैसे बाहर फूलों की डाली पेश करने आ रही है। उसे देखते ही उन लंबी छरहरी सुंदरियों ने आंखें बिछाईं और उनकी हिनाई हथेलियों को चूमा। मसूद देखते ही पहचान गया, ये मलिका शेर अफगन थी। मलिका ने फूलों का हार मसूद के गले में डाला, हीरे जवाहरात उस पर चढ़ाए और सोने के तारों से टकी हुई मसनद पर बड़ी आन बान से बैठ गई। साजिंदों ने बीन ले लेकर विजयी अतिथि के स्वागत में सुहाने राग अलापने शुरू किए। यहाँ तो नाच गाने की महफिल थी, उधर आपसी डाह ने नए नए शिगुफे खिलाए। सरदार से शिकायत की कि मसूद ज़रूर दुश्मन से जा मिला है और आज जानबूझकर फौज का एक दस्ता लेकर लड़ने को गया था ताकि उसे खाक और खून में सुलाकर सरदारी फौज को बेचिराग कर दे। इसके सबूत में कुछ जाली खत भी दिखाए और इस कमीनी कोशिश में ज़बान की ऐसी चालाकी से काम लिया कि आखिर सरदार ने इन बातों पर यकीन कर लिया। पाँव फटे जब मसूद मलिका शेर अफगन के दरबार से विजय का हार गले में डाले सरदार को बधाई देने गया तो बजाय इसके कि कदरदानी की सिरपाँव और बहादुरी का तमगा पाए, उसको खरी खोटी बातों के तीर का निशाना बनाया गया और उसे हुक्म मिला कि तलवार कमर से खोल कर रख दे। मसूद स्तंभित रह गया। ये तेगा मैंने अपने बाप से विरसे में पाया है और ये मेरे पिछले बड़प्पन की आखिरी यादगार है। ये मेरी बाहों की ताकत और मेरा सहयोगी और मददगार है। इसके साथ कैसी कैसी स्मृतियां जुड़ी हैं। क्या मैं जीते जी इसे अपने पहलू से अलग कर दूं? अगर कोई आदमी मुझ पर लड़ाई के मैदान से कदम हटाने का इल्ज़ाम लगा सकता, अगर कोई शख्स इस तलवार का इस्तेमाल मेरे मुकाबले में ज़्यादा कारगुजारी के साथ कर सकता, अगर मेरी बाहों में तेग पकड़ने की ताकत न होती तो खुदा की कसम मैं खुद ही तेग कमर से खोल कर रख देता। मगर खुदा का शुक्र है कि मैं इन इल्ज़ामों से बरी हूँ। फिर क्यों मैं इसे हाथ से जाने दूँ? क्या इसलिए कि मेरी बुराई चाहने वाले कुछ थोड़े से डाहियों ने सरदार नमकखोर का मन मेरी तरफ से फेर दिया है? ऐसा नहीं हो सकता। मगर फिर उसे ख्याल आया, मेरी सरकशी पर सरदार और भी गुस्सा हो जाएंगे और यकीनन मुझे तलवार शमशीर के जोर से छीन ली जाएगी। ऐसी हालत में मेरे ऊपर जान छिड़कने वाले सिपाही कब अपने को काबू में रख सकेंगे? ज़रूर आपस में खून की नदियाँ बहेंगी और भाई भाई का सिर कटेगा। खुदा न करे मेरे सबब से ये दर्दनाक मारकाट हो। ये सोचकर उसने चुपके से शमशीर सरदार नमकखोर के बगल में रख दी और खुद सर नीचा किए जब्त की इंतहाई कुव्वत से गुस्से को दबाता हुआ खेमे से बाहर निकल आया। मसूद पर सारी फौज गर्व करती थी और उस पर जान वारने के लिए हथेली में सर लिए रहती थी। जिस वक्त उसने तलवार खोल दी, 2000 सूरमा सिपाही म्यान पर हाथ रखे और शोले बरसाती हुई आंखों से ताकते कनौतियां बदल रहे थे। मसूद के एक जरा से इशारे की देर थी और दम के दम में लाशों के ढेर लग जाते। मगर मसूद बहादुरी ही में बेजोड़ न था, जब्त और धीरज में उसका जवाब न था। उसने ये जिल्लत और बदनामी सब गवारा की, तलवार देना गवारा किया, बगावत का इल्ज़ाम लेना गवारा किया और अपने साथियों के सामने सर झुकाना गवारा किया। मगर ये गवारा न किया कि उसके कारण फ़ौज में बगावत और हुक्म ना मानने का ख्याल पैदा हो। और ऐसे नाजुक वक्त में जबकि कितने ही दिलेर जिन्होंने लड़ाई की आजमाइश में अपनी बहादुरी का सबूत दिया था, जब्त हाथ से खो बैठते और गुस्से की हालत में एक दूसरे के गले काटते। मसूद खामोश रहा और उसके पैर नहीं डगमगाए। उसकी पेशानी पर जरा भी बल न आया, उसके तेवर जरा भी न बदले। उसने खून बरसाती हुई आंखों से दोस्तों को अलविदा कहा और हसरत भरा दिल लिए हुए उठा और एक गुफा में छिप बैठा। और जब सूरज डूबने पर वहां से उठा तो उसके दिल ने फैसला किया कि वो ये बदनामी का दाग माथे से मिटाएगा और डाहियों को शर्मिंदगी के गड्ढे में गिराएगा। मसूद ने फकीरों का भेष अख्तियार किया। सर पर लोहे की टोपी के बजाय लंबी जटाएं बनाई, जिस्म पर जिरा बख्तर के बजाय गेरुए रंग का बाना सजा। हाथ में तलवार के बजाय फ़कीरों का प्याला लिया। जंग के नारे के बजाय फ़कीरों की सदा बुलंद की और अपना नाम शेख मखमूर रख दिया। मगर ये जोगी दूसरे जोगियों की तरह धूनी रमा कर न बैठा और न उस तरह का प्रचार शुरू किया। वो दुश्मन की फ़ौज में जाता और सिपाहियों की बातें सुनता, कभी उनकी मोर्चे बंदियों पर निगाह दौड़ाता, कभी उनके दमदमों और किलों की दीवारों का मुआयना करता,
3 बार सरदार नमकखोर दुश्मन के पंजे से ऐसे वक्त निकले जबकि उन्हें जान बचाने की कोई आस न रही थी, और ये सब शेख मखमूर की करामात थी। मिनकात का किला जीतना कोई आसान बात न थी। 5000 बहादुर सिपाही उसकी हिफाजत के लिए कुर्बान होने को तैयार बैठे थे। 30 तोपें आग के गोले उगलने के लिए मुंह खोले हुए थी, और 2000 सधे हुए तीरंदाज हाथों में मौत का पैगाम लिए हुक्म का इंतजार कर रहे थे। मगर जिस वक्त सरदार नमकखोर अपने 2000 बहादुरों के साथ इस किले पर चढ़ा तो 5000 दुश्मन सिपाही काट के पुतले बन गए। तोपों के मुंह बंद हो गए और तीरंदाजों के तीर हवा में उड़ने लगे, और ये सब शेख मखमूर की करामात थी। शाह साहब वहीं मौजूद थे। सरदार दौड़कर उनके कदमों पर गिर पड़ा और उनके पैरों की धूल माथे पर लगाई। किश्वर कुशा दोयम का दरबार सजा हुआ है। अंगूरी शराब का दौर चल रहा है और सरदार के बड़े बड़े अमीर और रईस अपने अपने दर्जे के हिसाब के अदब के साथ घुटना मोड़े बैठे हैं। यकायक भेदियों ने खबर दी कि मीर शुजा की हार हुई है और जान से मारे गए। ये सुनकर किश्वर कुशा के चेहरे पर चिंता के लक्षण दिखाई दिए। सरदारों को संबोधित करके बोला, आप लोगों में ऐसा दिलेर कौन है जो इस बदमाश सरदार का सर कलम करके हमारे सामने पेश करे? इसकी गुस्ताखियां अब हद से आगे बढ़ी जाती हैं। आप ही लोगों के बड़े बूढ़ों ने यह मुल्क तलवार के जोर से मुरादिया खानदान से छीना था। क्या आप उन्हीं पुरखों की औलाद नहीं हैं? ये सुनते ही सरदारों में एक सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और किसी की हिम्मत न पड़ी कि बादशाह की दावत कबूल करे। आखिरकार शाह किश्वर के बुढ़े चचा खुद उठे और बोले, ए शाह जवाबख्त, मैं तेरी दावत कबूल करता हूँ, अगरचे मैं बुढ़ा हो गया हूँ और बाजुओं में तलवार पकड़ने की ताकत बाकी नहीं रही, मगर मेरे खून में वही गर्मी और दिल में वही जोश है जिनकी बदौलत हमने मुल्क शाह बामुराद से लिया था। या तो मैं इस नापाक कुत्ते की हस्ती खाक में मिला दूंगा या इस कोशिश में अपनी जान निसार कर दूंगा ताकि अपनी आंखों से सल्तनत की बर्बादी न देखूं। ये कहकर अमीर पुरतदबीर वहां से उठा और मुस्तैदी से जंग की तैयारी में लग गया। उसे मालूम था कि यह आखिरी मुकाबला है और अगर इसमें नाकाम रहे तो मर जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। उधर सरदार नमकखोर धीरे धीरे राजधानी की तरफ बढ़ता जाता था। यकाएक उसे खबर मिली कि अमीर पुरतदबीर 20,000 पैदल और सवारों के साथ मुकाबले के लिए आ रहा है। ये सुनते ही सरदार नमकखोर की हिम्मतें छूट गईं। अमीर पुरतदबीर बुढ़ापे के बावजूद अपने वक्त का एक ही सिपहसालार था। उसका नाम सुनकर बड़े बड़े बहादुर कानों पर हाथ रख लेते थे। सरदार नमकखोर का ख्याल था कि अमीर कहीं एक कोने में बैठा खुदा की इबादत करते होंगे, मगर उनको अपने मुकाबले में देखकर उसके होश उड़ गए कि कहीं ऐसा न हो कि इस हार से हम अपनी सारी जीतें खो बैठें और बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाए। सबकी यही सलाह हुई कि वापस चलना ही ठीक है। उस वक्त शेख मखमूर ने कहा, ए सरदार नमकखोर, तूने मुल्क जन्नत निशा को छुटकारा दिलाने का बीड़ा उठाया है। क्या इन्हीं हिम्मतों से तेरी आरजुएं पूरी होंगी? तेरे सरदार और सिपाहियों ने कभी मैदान से कदम पीछे नहीं हटाया, कभी पीठ नहीं दिखाई। तीरों की बौछार को तुमने पानी की फुहार और बंदूकों की बाढ़ को फूलों की बहार समझा। क्या इन चीज़ों से इतनी जल्दी तुम्हारा जी भर गया? तुमने ये लड़ाई सल्तनत को बढ़ाने के कमीने इरादे से नहीं छेड़ी है। तुम सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हो। क्या तुम्हारा जोश इतनी जल्दी ठंडा हो गया? क्या तुम्हारा इंसाफ की तलवार की प्यास इतनी जल्दी बुझ गई? तुम खूब जानते हो कि इंसाफ और सच्चाई की जीत ज़रूर होगी। तुम्हारी इन बहादुरियों का इनाम खुदा के दरबार से ज़रूर मिलेगा। फिर अभी से क्यों हौसले छोड़ देते हो? क्या बात है, अगर अमीर पुरतदबीर बड़ा दिलेर और इरादे का पक्का सिपाही है, अगर वो शेर है तो तुम शेर मर्द हो, अगर उसकी तलवारें लोहे की है तो तुम्हारी तेगा फौलाद की है, अगर उसके सिपाही जान पर खेलने वाले हैं तो तुम्हारे सिपाही भी सर कटाने के लिए तैयार हैं। हाथों में तेगा मौजूद पकड़ो और खुदा का नाम लेकर दुश्मन पर टूट पड़ो। तुम्हारे तेवर कह देते हैं कि मैदान तुम्हारा है। इस पुरजोश तकदीर ने सरदारों के हौसले उभार दिए। उनकी आंखें लाल हो गईं, तलवारें पहलू बदलने लगीं और कदम बरबस लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़े। शेख मखमूर ने तब फकीरी बाना उतार फेंका, फकीरी प्याले को सलाम किया और हाथों में वही तलवार और ढाल लेकर जो किसी वक्त मसूद से छीने गए थे। सरदार नमकखोर के साथ साथ सिपाहियों और अफसरों का दिल बढ़ाते शेर की तरह बिफरता हुआ चला। आधी रात का वक्त था। अमीर के सिपाही अभी मंजिले मारे चले आते थे। बेचारे दम भी न लेने पाए थे कि एकाएक सरदार नमकखोर के आ पहुंचने की खबर पाई। होश उड़ गए और हिम्मतें टूट गईं। मगर अमीर शेर की तरह गरज कर खेमे से बाहर आया और दम के दम में अपनी सारी फौज दुश्मन के मुकाबले में कतार बांधकर खड़ी कर दी, जैसे एक माली था कि आया और इधर उधर बिखरे हुए फूलों को एक गुलदस्ते में सजा गया। दोनों फौजें काले काले पहाड़ों की तरह आमने सामने खड़ी हैं और तोपों का आग बरसाना ज्वालामुखी का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था।
ان کی گھنگرج آواز سے بلا کا شور مچ رہا تھا۔ یہ پہاڑ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے گئے، یکایک وہ ٹکرائے اور کچھ اس زور سے ٹکرائے کہ زمین کانپ اٹھی اور گھماسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ مسعود کا تیغہ اس وقت ایک بلا ہو رہا تھا، جدھر پہنچتا لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے اور سینکڑوں سر اس پر بھینٹ ہو جاتے۔ پاؤں پھٹنے تک تیغے یوں ہی کھڑکا کی اور یوں ہی خون کا دریا بہتا رہا۔ جب دن نکلا تو لڑائی کا میدان موت کا بازار ہو رہا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی تھی مرے ہوں کے سر اور ہاتھ پیر لہو میں تیرتے دکھائی دیتے تھے۔ یکایک شیخ مخمور کی کمان سے ایک تیر بجلی بن کر نکلا اور امیر پرتدبیر کی جان کے گھونسلے پر گرا، اور اس کے گرتے ہی شاہی فوج بھاگ نکلی اور سرداری فوج فتح کا جھنڈا اٹھائے راجدھانی کی طرف بڑھی۔ جب یہ جیت کی لہر جیسی فوج شہر کی دیوار کے اندر داخل ہوئی تو شہر کے مرد اور عورت جو بڑی مدت سے غلامی کی سختیاں جھیل رہے تھے اس کی اغوانی کے لیے نکل پڑے۔ سارا شہر امڑ آیا۔ لوگ سپاہیوں کو گلے لگاتے تھے اور ان پر پھولوں کی ورشا کرتے تھے کہ جیسے بلبلیں تھیں جو بہیلیے کے پنجے سے رہائی پانے پر باغ میں پھولوں کو چوم رہی تھی۔ لوگ شیخ مخمور کے پیروں کی دھول ماتھے سے لگاتے تھے اور سردار نمک کھور کے پیروں پر خوشی سے آنسو بہاتے تھے۔ اب موقع تھا کہ مسعود اپنا جوگیا بھیش اتار پھینکے اور طرز و تخت کا دعویٰ پیش کرے، مگر جب اس نے دیکھا کہ ملکہ شیر افغن کا نام ہر آدمی کی زبان پر ہے تو خاموش رہا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اگر میں اپنے دعوے کو ثابت کر دوں تو ملکہ کا دعویٰ ختم ہو جائے گا، مگر تب بھی یہ ناممکن تھا کہ سخت مارکاٹ کے بنا یہ فیصلہ ہو سکے۔ ایک پرجوش اور آرزو مند دل کے لیے اس حد تک ضبط کرنا معمولی بات نہ تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا یہ خیال کہ میں اس ملک کی بادشاہ ہوں اس کے رنگ ریشے میں گھل گیا تھا۔ شاہ بامراد کی وصیت اسے ایک دم کو بھی نہ بھولتی تھی۔ دن کو وہ بادشاہت کے منصوبے باندھتا اور رات کو بادشاہت کے سپنے دیکھتا۔ یہ یقین کہ میں بادشاہ ہوں اسے بادشاہ بنائے ہوئے تھا۔ افسوس آج وہ منصوبے ٹوٹ گئے اور وہ سپنا تتر بتر ہو گیا۔ مگر مسعود کے چرتر میں مردانہ ضبط اپنی حد پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے اف تک نہ کی، ایک ٹھنڈی آہ بھی نہ بھری، بلکہ پہلا آدمی جس نے ملکہ کے ہاتھ کو چوما اور اس کے سامنے سر جھکایا وہ فقیر مخمور تھا۔ ہاں، ٹھیک اس وقت جب وہ ملکہ کے ہاتھ کو چوم رہا تھا اس کی زندگی بھر کی لالسائیں آنسو کی ایک بوند بن کر ملکہ کے مہندی رچی ہاتھوں پر گر پڑی۔ جیسے مسعود نے اپنی لالسا کا موتی ملکہ کو سونپ دیا۔ ملکہ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فقیر مخمور کے چہرے پر محبت بھری ہوئی نگاہ ڈال دی۔ جب سلطنت کے سب درباری بھیٹ دے چکے، توپوں کی سلامیاں دگنے لگیں، شہر میں دھوم دھام کا بازار گرم ہو گیا اور خوشیوں کے جلسے چاروں طرف نظر آنے لگے۔ راج گدی کے تیسرے دن مسعود خدا کی عبادت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ملکہ شیر افغن اکیلے اس کے پاس آئیں اور بولیں، مسعود، میں ایک ناچیز تحفہ تمہارے لیے لائی ہوں اور وہ ہے میرا دل۔ کیا تم اسے میرے ہاتھ سے قبول کرو گے؟ مسعود اچنبھے سے تاکتا رہ گیا، مگر جب ملکہ کی آنکھیں محبت کے نشے میں ڈوبی ہوئی پائیں تو چاو کے مارے اٹھا اور سینے سے گلے لگا کر بولا، میں تو مدت سے تمہاری برچھی کی نوک کا گھائل ہوں۔ میری قسمت ہے کہ آج تم مرہم رکھنے آئی ہو۔ ملک جنت نشا اب آزادی اور خوشحالی کا گھر ہے۔ ملکہ شیر افغن کو ابھی گدی پر بیٹھے سال بھر سے زیادہ نہیں گزرا، مگر سلطنت کا کاروبار بہت اچھی طرح اور بڑے خوبی سے چل رہا ہے، اور اس بڑے کام میں اس کا پیارا شوہر مسعود، جو ابھی تک فقیر مخمور کے نام سے مشہور تھا، اس کا صلاح کار اور مددگار ہے۔ رات کا وقت تھا، شاہی دربار سجا ہوا تھا، بڑے بڑے وزیر اپنے پد کے انوسار بیٹھے ہوئے تھے اور نوکر زرق برق وردیاں پہنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے کہ یہ خدمت گار نے آ کر عرض کی، دونوں جہاں کی ملکہ، ایک غریب عورت باہر کھڑی ہے اور آپ کے قدموں کا بوسہ لینے کی گزارش کرتی ہے۔ درباری چوکے اور ملکہ نے تعجب بھرے لہجے میں کہا، اندر حاضر کرو۔ خدمت گار باہر چلا گیا اور ذرا دیر میں ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی اور اپنی پٹاری سے ایک جڑاؤ تاج نکال کر بولی، تم لوگ اسے لے لو، اب یہ میرے کسی کام کا نہیں رہا۔ میاں نے مرتے وقت اسے مسعود کو دے کر کہا تھا کہ تم اس کے مالک ہو، مگر اپنے جگر کے ٹکڑے مسعود کو کہاں ڈھونڈوں؟ روتے روتے اندھی ہو گئی، ساری دنیا کی خاک چھانی مگر اس کا کہیں پتہ نہ لگا۔ اب زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، جی کر کیا کروں گی؟ یہ امانت میرے پاس ہے، جس کا جی چاہے لے لے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ حیرت کے مارے مورت سے بن گئے تھے، جیسے ایک جادوگر تھا جو انگلی کے اشارے سے سب کا دم بند کیے ہوئے تھا۔ یکایک مسعود اپنی جگہ سے اٹھا اور روتا ہوا جا کر رندہ کے پیروں پر گر پڑا۔ رندہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھتے ہی پہچان گئی، اسے چھاتی سے لگا لیا اور وہ جڑاؤ تاج اس کے سر پر رکھ کر بولی، صاحبو، یہی میرا پیارا مسعود ہے اور شاہ بامراد کا بیٹا ہے، تم لوگ اس کی رعایا ہو، یہ اس کا تاج ہے، یہ ملک ہے اس کا اور ساری خلقت اس کی ہے۔ آج سے وہ اپنے ملک کا بادشاہ ہے، اپنی قوم کا خادم۔
دربار میں قیامت کا شور مچنے لگا۔ درباری اٹھے اور مسعود کو ہاتھوں ہاتھ لے جا کر تخت پر ملکہ شیر افغن کے بغل میں بیٹھا دیا۔ بھیٹیں دی جانے لگی، سلامیاں درانے لگی، نفیریوں نے خوشی کے گیت گائے اور بازوں نے جیت کا شور مچایا۔ مگر جب شور کی یہی خوشی ذرا کم ہوئی اور لوگوں نے رندہ کو دیکھا تو وہ مر گئی تھی۔ آرزوؤں کے پورے ہوتے ہی جان نکل گئی، گویا آرزویں روح بن کر اس کے مٹی کے تن کو زندہ رکھے ہوئے تھیں۔ منشی پریم چند کی کہانی شیخ مخمور، کتھاواچک سونم۔